آپ اور میں خدا پہ بھروسہ کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ میرا نظریہ خدا پہ بھروسہ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ مجھے سب سوالات کے جواب نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں جو سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے سب منصوبے جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں منصوبے بنانے والے کو جانتا ہوں۔ اگر کسی نے خدا پہ ایمان رکھنے اور بھروسہ کرنے کے لیے اپنے دل کو تیار کیا ہے، وہ کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں۔ اس بات سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایماندار جو مسیح یسوع کو حقیقی طور پر جانتا ہے اور جس کی زندگی خدا کی قدرت کی بدولت بدلی ہے، ایسے شخص کو نہ کوئی اکھاڑ سکتا ہے، نہ ہی وہ ڈگمگائے گا۔ یرمیہ نبی کی کتاب 17 باب 7 سے 8 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند پر ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ ایماندار جس کے دل کا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، وہ روحانی طور پر مضبوط ہے، لیکن وہ شخص جس کا بھروسہ خود پر ہے اور اپنی قابلیت پر ہے، وہ شخص روحانی طور پر غیر محفوظ ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک گھر کے بارے میں سوچیں، گھر جس کی سب کھڑکیاں کھلی ہیں، سامنے کا دروازہ بھی پورا کھلا ہے، پیچھے کا دروازہ بھی کھلا ہو، کوئی پردے نہیں لگے ہوئے، لیکن بہت سا قیمتی سامان اندر پڑا ہو۔ یہ ایسے شخص کی حالت ہے جو کہ روحانی طور پہ محفوظ نہیں ہے۔ ایماندار جو خدا کے کلام پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے، ایسا شخص محفوظ ہے۔ خدا کا کلام زبور 37 اس کی 3 سے 6 آیت میں کہتا ہے، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا، خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام پوری ایمانداری، خلوص دل کے ساتھ ساری کوشش کریں اور پھر بھروسہ خدا پہ رکھیں۔ اگر اس کی مرضی اس کام میں ہے تو سبھی راستے کھل جائیں گے، اگر اس کی مرضی نہیں تو بھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم سب بھی یہی کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے حصے کا کام کر کے خدا کا انتظار کرتے ہیں؟ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ یہ ایسا نہیں کہ جس کو آپ اپنے ہاتھ سے کنٹرول کر سکیں۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور قابو کر سکتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ چیزوں کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ چیزیں ہمارے قابو میں نہیں رہتی۔ ہم ایکسرسائز اور صحت بخش کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن بیماری پھر بھی دروازے پہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ہم بہت ہی عمدہ عمارتیں بنا سکتے ہیں، لیکن ہم طوفانوں اور زلزلوں کی قوت کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ شک سے ہوشیار رہیں، کیونکہ شک ایمان کا دشمن ہے۔ شک آپ کے سامنے کی رکاوٹیں دکھاتا ہے، جبکہ ایمان راستہ دکھاتا ہے۔ ایمان کہتا ہے خدا راستہ بنا دے گا جب کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو۔ شک تاریکی کو دکھاتا ہے، مایوسی کو دکھاتا ہے۔ ایمان دن کو دکھاتا ہے، ایمان روشنی کو دکھاتا ہے، یہ امید دکھاتا ہے۔ شک آپ کو مفلوج بنا دیتا ہے، لیکن جب آپ خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، آپ ایمان میں قدم بڑھاتے ہیں تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان اور خوف ایک وقت میں آپ کے دل اور دماغ میں نہیں رہ سکتے، یہ ناممکن ہے۔ آپ کے اندر ایمان ہے یا پھر خوف ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ،
تو बहुत अजीम है, सबसे बुलंद है, तेरी मानित कोई भी नहीं है। तू हमारा बाप है, हमारा बनाने वाला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ईमान रखने के बारे में सिखाया है। हमारी मदद कर और हमारे शक का इलाज कर। मैं तुझ पे भरोसा करना सीखूं ऐ बाप, क्योंकि तेरे कलाम में तेरे सब वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। क्योंकि तेरा कलाम हमें बताता है कि तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हम अपना भरोसा और ईमान सिर्फ तुझ ही पर रखना चाहते हैं, क्योंकि तूने हमारे मुस्तकबिल को रोशन किया है। तू हमें अपने नूर में रख। हम अपनी नज़रें सब सवालों और जवाबों से हटाकर तुझ पे टिकाना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद यस्सु तू ही सब सवालों का जवाब है। हमें अपनी हजूरी में ले ले, ताकि हम सब चीज़ों को काबू करने की बजाय तेरे हवाले कर दें और तुझ पे भरोसा रखना सीखें। ये सब तेरे पाक नाम में मांग लेते हैं, आमीन।